اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خیران، انشاءاللہ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی خیران، آج کا جو ہمارا درس، کل کی جو ہماری کلاس ہونی ہے وہ فقہ کی ہونی ہے، اس میں ہم نے پڑھنا ہے زکوٰۃ فطرہ۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ جو ہے دو قسموں کی ہوتی ہے، ایک وہ زکوٰۃ ہوتی ہے کہ جو ہم مال کے بدلے میں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو روزوں کے بعد جو ہمیں زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جو روزوں کے بعد دی جاتی ہے زکوٰۃ، اس کو زکوٰۃ بدنی کہا جاتا ہے، اور جو مال کی ہوتی ہے اس کو زکوٰۃ مالی کہتے ہیں۔ عید الفطر کی رات غروب آفتاب کے وقت جو شخص بالغ ہو، عاقل ہو، اور نہ تو بے ہوش ہو اور نہ فقیر، نہ کسی دوسرے کا غلام ہو، تو ضروری ہے کہ اپنے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو اس کے ہاں کھانا کھاتے ہوں، فی کس ایک ساعہ، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو تقریباً 3 کلو ہوتا ہے، ان غذاؤں میں سے جو اس کے شہر یا علاقے میں استعمال ہوتی ہیں، مثلاً گیہوں، جو، کھجور یا کشمش یا چاول یا جوار، مستحق شخص کو دے۔ اگر ان کے بجائے ان کی قیمت نقدی کی شکل میں دے تب بھی کافی ہے۔ احتیاط لازم یہ ہے جو غذا اس کے شہر میں عام طور پر استعمال نہ ہوتی ہوں، چاہے وہ گیہوں، جو، کھجور یا کشمش ہو، نہ دے۔ زکوٰۃ کا فطرہ کب اور کیا دینا چاہیے؟ ٹھیک ہے، کب دینا چاہیے؟ عید الفطر کی رات غروب آفتاب کے وقت۔ کس کس کو دینا چاہیے؟ وہ شخص، جو شرائط ہے اس شخص کی جو عید الفطر کی رات اپنا فطرہ نہ دے گا، اس شخص کا ہے کہ وہ جو اس شخص میں شرائط ہے کہ وہ بالغ ہو، عاقل ہو، بے ہوش نہ ہو، فقیر نہ ہو، اور دوسرے کا غلام بھی نہ ہو۔ تو ایک فی کس ایک سا کے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 3 کلو ہوتا ہے، 3 کلو فطرانہ وہ دے گا۔ کون سی چیزوں کا دے گا؟ وہ چیزیں کہ جو اس کے علاقے میں استعمال ہوتی ہیں۔ اگر پیسے بھی ان کے بدلے میں دے تو بھی کافی ہیں، لیکن احتیاط آ جاتی ہے، احتیاط کی بنا پر اس کے اوپر لازم آ جاتا ہے کہ ان چیزوں کو وہ نہ دے کہ جو اس کے علاقے میں مشہور ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی استعمال ہی عام طور پر نہیں ہوتی، چیدہ چیدہ کوئی لوگ ہے کہ استعمال کرتے ہیں، جو عمومیت کا معنی اس مرحلے پر آتی ہے وہ چیزیں نہیں ہے۔ جس شخص کے پاس اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے سال بھر کے اخراجات نہ ہوں اور اس کا کوئی روزگار بھی نہ ہو، ایک شخص ہے کہ جو اپنے گھر والوں کا پیٹ نہیں بھر سکتا کیونکہ اس کے پاس پورے سال کا گھر نہیں ہے، وہ مزدور ہے، اور کوئی روزگار بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی اخراجات اب وہ کس قدر ہے، یعنی وہ مزدور بھی نہیں ہے، اس کے پاس سال بھر کے اخراجات کے پیسے بھی نہیں ہیں اور کوئی روزگار بھی نہیں ہے، کہ مزدور تو ہوتا ہے وہ مزدوری کر کے پیسے کما کے آتا ہے، لیکن اس کے پاس کوئی روزگار ہی نہیں ہے، نہ تو اس کے پاس کوئی مزدوری ہے، نہ اس کے پاس کوئی دکان ہے، نہ ٹھیلا ہے کہ جس کے ذریعے جا کر وہ اپنا وہ سامان بیچ کر اپنی روزی کمائے گا، اس کے پاس کوئی بھی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے سال بھر کا خرچہ پورا کرے، تو اس شخص کو کہتے ہیں کہ یہ فقیر ہے۔ ٹھیک ہے، فقیر کس شخص کو کہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ مسئلہ ہے، فقیر کس شخص کو کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے، اور اس پر فطرہ دینا واجب نہیں۔ تو آیا جب کوئی شخص فقیر ہو تو اس کو فطرہ، کیا وہ فطرہ دے سکتا ہے؟ نہیں، اس پر فطرہ واجب نہیں ہے۔ اور فقیر ہوتا کون ہے؟ وہ کہ جس کے پاس نہ تو کوئی روزگار ہے اور نہ ہی سال بھر کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کوئی اس کے پاس سرمایہ ہے۔ جو لوگ عید الفطر کی رات غروب کے وقت کسی کے ہاں کھانا کھانے والے سمجھے جائیں، ضروری ہے کہ صاحب خانہ ان کا فطرہ دے۔ مثلا جو چاند رات کی، جیسے کہتے ہیں نا کہ عید الفطر کی رات غروب کے وقت کسی کے ہاں کھانا کھائے، یعنی روزہ افطار اگر اس نے عید کی رات کو اگر کسی نے کسی کے گھر میں کیا ہے اور اس کو کہا جائے کہ یہ ان کے ہاں کھانا کھانے والے، ان کو سمجھا بھی جا رہا ہے، عرف میں بھی یہ چیز ان کو سمجھی جا رہی ہے، تو پھر جو صاحب خانہ ہے، جس کے گھر جو مہمان نواز ہے، یعنی جن کے گھر وہ دعوت پر گئے ہوئے ہیں، اس کے لیے کہ وہ ان کا فطرہ دے، قطع نظر اس سے کہ وہ چھوٹے ہوں، اس چیز کو چھوڑے بغیر، فرق کیے بغیر کہ کوئی چھوٹا ہے یا بڑا، مسلمان ہے یا کافر، ان کا خرچہ اس پر واجب ہو یا نہ ہو، وہ اس کے شہر میں ہوں یا کسی دوسرے شہر میں ہوں، ان چیزوں کو دیکھے بغیر کہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، مسلمان ہے، کافر ہے، اس کے اپنے گھر کا ہے یا باہر کا ہے، یا اس کے اوپر اس کا خرچ واجب تھا یا نہیں ہے، ان سب چیزوں سے ہٹ کر جو اس کے گھر آئے اور رات کا کھانا کھانے والا بھی سمجھا جائے عرف میں، تو صاحب خانہ پر اس کا فطرہ دینا لازم ہے۔ اگر کوئی شخص ایک ایسے شخص کو جو اس کے ہاں کھانا کھانے والا گردانا جائے
اور دوسرے شہر میں ہو اپنا نمائندہ مقرر کرے کہ اس کے یعنی صاحب خانہ کے مال سے اپنا فطرہ دے دے اور اسے اطمینان ہو کہ وہ شخص فطرہ دے دے گا تو خود صاحب خانہ کے لیے اس کا فطرہ دینا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ صاحب خانہ جو ہے وہ خود کیا ہے، گھر نہیں ہے. وہ اپنے پیچھے کسی کو کہتا ہے کہ تم نے میرا یہ جا کر یہ فطرانہ تم نے میرا ادا کرنا ہے، اور اس کو یقین ہے کہ وہ شخص جو ہے فطرانہ ادا کر دے گا، تو پھر صاحب خانہ کے لیے اس کا فطرہ دینا ضروری نہیں ہے. جو مہمان عید الفطر کی رات غروب سے پہلے صاحب خانہ کے گھر آئے، رات اس کے ہاں گزارے اور اس کے ہاں کھانا کھانے والوں میں اگرچہ وقتی طور پر شمار ہو، اس کا فطرہ بھی صاحب خانہ پر واجب ہوتا ہے. ایک ہے کہ مہمان آئے اسے واپس چلے جانا ہے، لیکن چونکہ وہ اس وقت میں کہ جب اس پر فطرہ واجب ہوتا ہے وہ وہاں موجود تھا، وہاں اس نے کھانا کھایا تھا، تو وقتی طور پر وہ اس گھر والا فرد شمار ہوا ہے. ٹھیک ہے، کھانا کھانے والا شمار ہوا ہے، تو فطرہ صاحب خانہ پر واجب ہے. جو مہمان عید الفطر کی رات غروب کے وقت وارد ہوں، اگر وہ صاحب خانہ کے ہاں کھانا کھانے والا شمار ہو تو اس کا فطرہ صاحب خانہ پر احتیاط کی بنا پر واجب ہے. اگر کھانا کھانے والا شمار نہ ہو تو واجب نہیں ہے. اور جس شخص کو انسان نے عید کی شب میں اپنے گھر افطار پر بلایا ہو اور اس کے ہاں کھانا کھانے والا شمار نہیں ہوتا، صاحب خانہ پر اس کا فطرہ واجب نہیں ہوتا. ایک ہے کہ وہ صرف آئے ہی فطرہ بھی افطار پر ہیں اور پھر چلے گئے، نہیں. ایک ہے کہ وہ آئے ہیں، انہوں نے کھانا اس طرح سے کھایا ہے کہ، اور عرف میں کہا جاتا ہے کہ یہ انسی کے گھر کے کھانا کھانے والے سمجھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مثلا کوئی عزیز و اقارب ہے یا ان کی بیٹی ہے کہ وہ اکثر آ جایا کرتی ہے، وہاں رہتی ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے، تو پھر جب وہ عید کی رات کو وہاں آئے گی اور کھانا کھانے والی سمجھی جائے گی، تو پھر اس کا صاحب خانہ پر اس کا جو فطرانہ ہے اس پر واجب ہو جائے گا. اگر کوئی شخص عید الفطر کی رات غروب کے وقت دیوانہ ہو اور اس کی دیوانگی عید الفطر کے دن ظہر کے وقت تک باقی رہے تو اس پر فطرانہ واجب نہیں ہے. یعنی عید کی رات سے لے کر عید کے ظہر کی نماز تک، ٹھیک ہے، عید کے دن ظہر کے وقت تک باقی رہے تو اس پر فطرہ واجب نہیں ہے، ورنہ احتیاط واجب کی بنا پر لازم ہے کہ فطرہ دے. مثلا اگر صبح تک وہ جا کر ٹھیک ہو جاتی ہے تو پھر احتیاط لازم کی بنا پر ہے کہ وہ فطرہ دے. غروب آفتاب سے پہلے اگر کوئی بچہ بالغ ہو جائے یا کوئی دیوانہ عاقل ہو جائے یا کوئی فقیر غنی ہو جائے تو اگر وہ فطرانہ واجب ہونے کی شرائط پوری کرتا ہو تو ضروری ہے کہ فطرہ دے. اگر عید الفطر کی رات غروب کے وقت فطرہ واجب ہونے کی شرائط نہ ہو، لیکن اگر عید کے دن ظہر کے وقت سے پہلے تک فطرہ واجب ہونے کی شرائط اس میں موجود ہو جائے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کا فطرہ دے. اگر کوئی کافر عید الفطر کی رات غروب آفتاب کے وقت مسلمان ہو جائے تو اس پر فطرہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر ایک ایسا مسلمان جو شیعہ نہ ہو وہ عید کا چاند دیکھنے کے بعد شیعہ ہو جائے تو ضروری ہے کہ فطرہ دے. ٹھیک ہے، کافر ہے کہ وہ مسلمان ہوا تو اس پر غروب آفتاب کے بعد، ٹھیک ہے، عید نماز کی رات غروب آفتاب کے بعد کوئی کافر مسلمان ہوا ہے تو اس پر فطرہ واجب نہیں ہے، لیکن کوئی مسلمان شیعہ ہوا ہے تو پھر اس کا فطرہ دینا ضروری ہے. جس شخص کے پاس صرف اندازاً 1 صاع گیہوں یا اس جیسی کوئی جنس ہو کہ اس کے لیے مستحب ہے کہ فطرہ دے، اور اگر اس کے اہل و عیال میں ہوں اور وہ ان کا فطرہ بھی دینا چاہتا ہو تو وہ ایسا کر سکتا ہے کہ فطرے کی نیت سے 1 صاع گیہوں اپنے اہل و عیال میں سے کسی ایک کو دے، وہ بھی اسی نیت سے دوسرے کو دو، اور اسی طرح دیتے رہیں حتیٰ کہ وہ جنس خاندان کے آخری فرد تک پہنچ جائے. اور بہتر ہے کہ جو چیز آخری فرد کو ملے وہ کسی ایسے شخص کو دے جو خود ان لوگوں میں سے نہ ہو جنہوں نے فطرہ ایک دوسرے کو دیا ہے. اگر ان لوگوں میں سے کوئی نابالغ یا دیوانہ ہو تو اس کا سرپرست اس کی بجائے فطرہ لے سکتا ہے. احتیاط مستحب یہ ہے کہ وہ چیز اس کی نیت سے نہ لے بلکہ خود کے لیے لے. ٹھیک ہے، یعنی ایک ہے اب وہ شخص ہیں کہ جن کے پاس صرف اور صرف کیا ہے کہ پاس اندازاً 1 صاع گیہوں ہے اور اس جیسی کوئی جنس ہے، تو اب اس کے اوپر مستحب ہے کہ وہ دے. اب اس کے باقی اہل و عیال بھی تو ہیں لیکن ان کے پاس 1 صاع ہی ہے، تو اب ان کے اوپر مستحب ہے کہ وہ اب مثلا اس کا دادا جو ہے اس نے فطرانہ نکالا، اس نے دادی کو دیا، دادی نے اپنے بیٹے کو دیا، بیٹے نے اپنی بیوی کو دیا، بیوی نے اپنے بیٹے کو دیا، اپنے بیٹے نے چاچے کو دیا، چاچے نے آگے چاچی کو دیا، چاچی نے اپنے بچوں کو دیا، اپنے بچوں سے ہوتے ہوتے یہ پھر پھپھو پھوپھو کے، یعنی جو بھی اس ٹائم اس گھر میں موجود تھے، ایک سے ایک، ایک سے ایک، ایک سے ایک، ایک سے ایک. اب یہ جو آخری فرد بچہ ہے اب اس کے بعد گھر میں وہی دوبارہ یا تو دادے کے پاس جا سکتا ہے،
ٹھیک ہے، اب اور کوئی بچہ نہیں ہے، تو اب وہ جو آخری جو بندہ تھا اس کے اوپر ہے کہ اب وہ یہ جو فطرانہ ہے، یہ جو ایک سا گیہوں یا جنس جو بھی وہاں ان کے علاقے میں مشہور ہے، معروف ہے، استعمال ہوتی ہے، تو وہ کسی ایسے کو دے گا جو ان کے اپنے گھر کا ممبر نہ ہو، یعنی اب وہ کسی اور غریب کو دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سب کا فطرانہ ہو جائے گا۔ اگر عید الفطر کی رات غروب کے بعد کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو تو اس کا فطرانہ دینا واجب نہیں ہے، لیکن اگر غروب سے پہلے صاحب اولاد ہو جائے یا شادی کر لے، اگر وہ اس کے ہاں کھانا کھانے والا شمار ہو تو ان کا فطرہ دینا ضروری ہے، اور اگر وہ کسی اور کے ہاں کھانا کھانے والے شمار ہوں تو اس پر یعنی باپ یا شوہر پر اس کا فطرانہ واجب نہیں ہے، اور اگر کسی کے ہاں کھانا کھانے والے نہ سمجھے جائیں تو عورت کا فطرہ خود اس پر واجب ہے، اور بچے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کے ہاں کھانا کھاتا ہو، غروب سے پہلے کسی دوسرے کے ہاں کھانا کھانے والا ہو جائے تو اس کا فطرہ اسی شخص پر واجب ہے جس کے ہاں وہ کھانا کھانے والا بن جائے۔ مثلا اگر عورت غروب سے پہلے شوہر کے گھر چلی جائے تو ضروری ہے کہ شوہر اس کا فطرہ دے۔ جس شخص کا فطرہ کسی دوسرے شخص پر واجب ہو اس پر اپنا فطرہ دینا واجب نہیں، لیکن اگر وہ اس کا فطرہ نہ دے یا نہ دے سکتا ہو تو احتیاط کی بنا پر خود اس شخص پر واجب ہے کہ مسئلہ نمبر 1952 میں ذکر شدہ شرائط میں اگر اس میں موجود ہوں تو خود اپنا فطرہ دے۔ جس شخص کا فطرہ کسی دوسرے شخص پر واجب ہو، اگر وہ خود اپنا فطرہ دے دے تو جس شخص پر اس کا فطرہ واجب ہو اس پر سے اس کی ادائیگی کا وجوب ساقط نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ مثلاً اگر شوہر ہے، شوہر کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی کا فطرہ دے، اگر بیوی اپنا فطرہ خود دے دیتی ہے تو شوہر پر ساقط نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو فطرہ واجب ہو اس پر جس کی ادائیگی کا وجوب ساقط نہیں ہوتا۔ غیر سید کسی سید کو فطرہ نہیں دے سکتا، حتیٰ کہ اگر سید اس کے ہاں کھانا کھاتا ہو تب بھی اس کا فطرہ وہ کسی دوسرے سید کو نہیں دے سکتا۔ جو بچہ ماں یا دایا کا دودھ پیتا ہو اس کا فطرہ اس پر واجب ہے۔ جو ماں یا دایا کے اخراجات برداشت کرتا ہو، لیکن اگر ماں یا دایا اپنا خرچہ بچے کے مال سے پورا کرتی ہوں تو بچے کا فطرہ کسی پر واجب نہیں ہے۔ جو ایک بچہ ہے کہ جو ماں یا دایا کا دودھ پیتا ہے اور وہ ماں یا دایا جو ہیں اس کو اخراجات پورے کرتے ہیں، یعنی اس کو اس چیز کا خرچ دیتے ہیں، مثلا ماں ہے تو اس کا شوہر اس کے اخراجات اٹھاتا ہے، دایا ہے تو دایا آتی ہے اپنا بھی منتھلی پیمنٹ وغیرہ لے جاتی ہے یا اس کے اخراجات وہ برداشت کرتے ہیں کہ تم بس آیا کرو ہماری وجہ، ہم تمہارے کام بھی پیسے تمہارے جو اخراجات ہیں اس کو ہم اٹھائیں گے، تم اس کے بدلے میں اپنا دودھ نو ہمارے بچے کو پلا دیا کرو، ٹھیک ہے۔ اگر اس طرح سے برداشت کرتا ہو تو پھر فطرہ دینا کس پر واجب ہے کہ جو اس ٹائم ان کو یہ بات کہے گا، ٹھیک ہے، یا شوہر جو ہے کہ جس نے دایا کو رکھوایا ہے یا وہ جو ماں بیوی جو ہے اس کی اس بچے کی ماں ہے۔ لیکن اگر ماں یا دایا اپنا خرچہ بچے کے مال سے پورا کرتی ہوں، ٹھیک ہے، بچے کے مال سے پورا کرتی ہیں، اب ہے کہ ایک تھا کہ اس کے اخراجات اس کا باپ اٹھاتا تھا، ایک ہے کہ نہیں، اب بچے کو جتنا چیز ملتی ہے یا بچے کا عوض جتنا ملتا ہے تو بچے کا فطرہ کسی پر بھی واجب نہیں ہے، تو اس بچے کا فطرہ کسی پر بھی واجب نہیں ہے۔ انسان اگرچہ اپنے اہل و عیال کا خرچہ حرام مال سے دیتا ہو، ضروری ہے کہ ان کا فطرہ حلال مال سے دے۔ اگر انسان کسی شخص کو اجرت پر رکھے، مثلا مستری، بڑھئی یا خدمت گار، یا اس کا خرچ اس طرح سے دے کہ وہ اس کا کھانا کھانے والوں میں شمار ہو تو ضروری ہے کہ اس کا فطرہ بھی دے، لیکن اگر اسے صرف کام کی مزدوری دے تو اس اجیر کا فطرہ ادا کرنا اس پر واجب نہیں ہے۔ ایک ہے کہ اس کے سارا کھانے پینے کے اخراجات اس کے ذمہ ہیں تو تب اس پر فطرہ واجب ہے، ایک ہے کہ نہیں، فقط وہ اس کو مستری کو اس کی مزدوری وہ مزدوری دے دیتا ہے، باقی اپنا روٹی پانی جہاں سے مرضی وہ کھائے پیے جو بھی ہے وہ تو اس صورت میں اس پر واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص عید الفطر کی رات غروب سے پہلے فوت ہو جائے تو اس کا اور اس کے اہل و عیال کا فطرہ اس کے مال سے دینا ضروری نہیں، لیکن اگر غروب کے بعد فوت ہو تو علماء میں مشہور ہے کہ اس کا اور اس کے اہل و عیال کا فطرہ اس کے مال سے دیا جائے، لیکن یہ حکم اشکال سے خالی نہیں، احتیاط کے تقاضوں کو ترک نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، یعنی یہ حکم جو ہے وہ اشکال سے خالی نہیں کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ یہ فطرہ مال سے دیا جائے، ٹھیک ہے، تو بہرحال ہر صورت میں جو ہے احتیاط کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، یعنی اس کے مال سے فطرہ نہ دیا جائے۔
ठीक है। एहतियात होती है, एहतियात के तकाज़ों पर अमल करना यानी खुद को मुश्किल तरीन अपने लिए फ़ैसला करना। मसलन अब उसके पास माल नहीं है लेकिन फिर भी उसने अपनी हैसियत के मुताबिक, अगर उसके पास इतना मालूमात था, बस ये है क्या है, अब वो मर गया है। अब मर गया है, अगर पहले मरा है ग़ुरूब आफ्ताब से पहले तो फिर उस पर फ़ितराना नहीं है। यानी उसका जो माल बाकी बचा हुआ है उसमें से फ़ितराने के पैसे अदा नहीं किए जाएँगे। लेकिन अगर वो ग़ुरूब के बाद मरा है तो फिर उसके लिए है कि मशहूर है उलमाओं में कि बहुत सारे उलमा ने इस बात को ज़िक्र किया है कि उसको चाहिए कि वो जो उसका जो माल तरका बच्चा है उसमें से उसके अहलो अयाल यानी उसके घर वालों, उसके बाल बच्चों का फ़ितराना उस माल में से दिया जाए। ठीक है? लेकिन ये हुक्म इश्काल से खाली नहीं है, लेकिन ये जो हुक्म है इसमें इश्काल भी है। यानी इश्काल से खाली नहीं है, पता नहीं अब ये ना हो ऐसे फिर, लेकिन फिर भी एहतियात के तकाज़ों को तर्क ना किया जाए, यानी फ़ितराना दे देना चाहिए। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।